ایک رات حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم یاد الہی میں مصروف تھے اور یا اللہ یا رحمان کا ورد جاری تھا۔ ابو جہل نے سنا تو ٹھٹک کر رہ گیا اور کہنے لگا لو ادھر دیکھو، ہمیں تو ہمارے خداؤں کا نام لینے سے روکتا ہے، آج خود خداؤں کو پکار رہا ہے۔ اس کے اسی شبہ کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور رحمان دو الگ الگ ذاتوں کے نام نہیں، بلکہ جس ہستی کا علم ذاتی اللہ ہے اسی کا اسم صفاتی الرحمن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں۔ ہر نام اللہ کی کمال صفت پر دلالت کرتا ہے، صفت کمال پر دلالت کرتا ہے۔ تو جب صفات اچھی ہیں، جس کی ذات و صفات میں حمید و مجید ہے، تو جو اس اسماء ان صفات کمال پر دلالت کریں گے، ان میں اچھا ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے جس اسم سے بھی اس کو پکارا جائے درست ہے۔ بلا شبہ وہ ذات تمام صفات کمال سے موصوف، تمام عیوب و نقائص سے منزہ ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی تعریف زیبا ہے۔ اس آیت میں ہر قسم کے مشرکانہ عقائد کی پرزور تردید کر دی گئی۔ سبحان انشاءاللہ الکریم تھوڑے سے مضامین سورہ کہف کے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصحاب کہف کا ذکر ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام الکہف رکھا گیا۔ نزول کے اعتبار سے باتفاق علماء یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیا گیا، ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بیان فرما دی گئی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہوا اور ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بیان فرما دی گئی کہ اللہ رب العزت وہ کریم اور رحیم ہے جس نے دنیا انسانیت کو رشد و ہدایت کا ایک ایسا صحیفہ عنایت فرمایا ہے جو خود بھی ہر قسم کی کجی اور خامی سے پاک ہے، اور اس کے ساتھ انسانی زندگی کے کسی بھی شعبہ میں، سیاسی ہو، معاشی ہو، قانونی ہو، اخلاقی ہو، جہاں بھی کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی خامی، افراط و تفریط پائی جا سکتی ہے، وہ اس کی اصلاح اور درستی کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ مزید کرم یہ فرمایا کہ ایسی کتاب لانے کے لیے کوئی عام انسان مقرر نہیں کیا کہ جس کی صورت و سیرت میں کوئی کشش نہ ہو، جس کے قول اور فعل میں کوئی جاذبیت نہ ہو، جو خاموشی سے اور کتاب پہنچائے چپکے سے چلا جائے، بلکہ ایک ایسے بندے کو دعوت حق کا پیامبر بنا کر بھیجا جو اس کا محبوب ترین بندہ ہے، جس کی آمد سے کفر و فسق کی تاریک اور طویل رات ختم ہوئی، حق و صداقت کی صبح طلوع ہوئی، لات و حبل کی جھوٹی خدائی کا تختہ الٹ گیا، خفتہ بخت انسان خواب غفلت سے جاگ اٹھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر ایسے رحیم و کریم خدا کی حمد و ثنا نہ کی جائے تو اور کون ہے جو اس کا مستحق ہے۔ ایک خدا فراموش اور دنیا پرست انسان کا جو نفسیاتی تجزیہ اس صورت میں کیا گیا ہے، اسے پڑھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ خالق انسان کا کلام ہے، جو اس کے نظریات اور قلبی مضمرات سے پوری طرح آگاہ ہے۔ آیت نمبر 32 تا 44، 32 سے 44 تک میں ایک دنیا پرست کی کم ظرفی، خود بینی اور خود فریبی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ خدا پرست انسان سے جو دولت میں اس سے کم ہے، اس نائق گفتگو یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ اس کے پاس دولت بھی زیادہ ہے اور اس کے خادم و نوکروں کی تعداد بھی زیادہ، حالانکہ کسی غریب آدمی کے سامنے اپنی دولت، اپنی ثروت کی فراوانی بیان کرنا، اس کو احساس غربت دلانا بہت ہی کم ظرفی کی بات۔ مزید یہ کہ وہ قیامت کا بھی منکر ہے، اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو اس روز بھی عزت و کرامت کی مسند پر اسی کو بٹھایا جائے گا، اور جو اہل ایمان اس دنیا میں قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کرتے رہے ہیں، وہ اس روز بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، اور یہ اس کی خود فریبی کی انتہا ہے۔ آیت نمبر 103 اور 104 میں یہ بتایا کہ ایسے شخص کی ساری جد و جہد دوڑ دھوپ فقط دنیوی زندگی کو باعزت اور آمدہ بنانے کے لیے وقف ہو جاتی ہے، اسے کبھی اپنی عاقبت سنوارنے کا خیال ہی نہیں آتا۔ اور اگر ایسے لوگوں کو اپنی گمراہیوں سے باز آنے اور بدکاریوں سے تائب ہونے کی دعوت دی جائے تو وہ اس سے برفقت فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے، اور بدقسمتی سے
انہوں نے اس دعوت کی صداقت کا ایک ہی معیار قائم کر رکھا ہے کہ اگر ان پر عذاب آ گیا تو دعوت سچی ورنہ جھوٹی۔ ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے کہ جب تمہاری گمراہیوں کی پاداش میں تم پر عذاب آ گیا، تمہیں دوزخ کا ایندھن بنا دیا گیا، تو اب اگر تم نے اس دعوت کو صداقت کو تسلیم کر بھی لیا تو پھر تمہیں اس کا کیا فائدہ پہنچے گا؟ اور ہر دنیا پرست کی ہر زمانہ میں پہلے بھی اور آج بھی یہی ذہنیت ہے کہ عذاب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حق ہے، نہیں تو دنیا کی زندگی غفلت میں گزارنی اور اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی مقامات کی طرح یہاں بھی دوسرے مقامات کی طرح یہاں بھی اس حقیقت کو بے نقاب کیا ہے کہ یہ مال و دولت، یہ جاہ و حشمت، یہ اولادیں، یہ دنیا کی زینت ہے۔ جس طرح یہ دنیا فانی ہے، اس کی زیب و زینت کے سارے سامان بھی فانی ہے۔ یہ اس لیے اس قابل ہی نہیں کہ کوئی مومن اس کی محبت میں اتنا دل بستہ اور اس کی چاہت میں ایسے ہو جائے کہ اپنے خدا کو، اپنے انجام کو بالکل بھلا دے۔ دل لگانے کے قابل اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اسی رب کی ذات ہے۔ طلب تو صرف اسی کی رضا کی ہونی چاہیے، اور زندگی کی اس محدود فرصت میں ایسے نیک، مفید، نتیجہ خیز کام کرنے چاہیے جو کبھی فنا آشنا نہ ہو، بالکل اسی طرح جیسے اللہ رب العزت نے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 46 میں بتایا ہے کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ باقی رہ جانے والے اعمال تو نیک اعمال ہیں جن کا تیری رب کی بارگاہ میں ثواب بھی ہے اور اس سے اچھی امید بھی رکھی جا سکتی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سورہ کے اندر اصحاب کہف، حضرت موسیٰ کا سفر اور ذوالقرنین، ان کی تفصیل اپنے اپنے مقام پر ملاحظہ فرمائیں گے۔ مختصر اتنا عرض کر دینا کافی کہ صحابہ کہف کا ذکر کر کے ان مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی کہ تم سے پہلے بھی حق قبول کرنے والوں کو طرح طرح کی اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے محض اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑا اور ایک غار میں پناہ لی، تو تم تو غلامان حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام ہو۔ تمہیں کفار کی نصیحت رسانیوں کے باعث حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تمہارے اوج کمال تک تمہیں پہنچاتا ہے، کس طرح تمہیں ابدی عزتوں سے سرفراز کرتا ہے۔ اسی زمن میں کفار کو بھی یہ بتا دیا کہ جو ذات صحابہ کہف کو سینکڑوں سال کے بعد اثر نو زندگی عطا فرما سکتی ہے، وہ تمہیں بھی روز حشر زندہ کر کے اٹھا سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر سے علم اور حکمت کے حصول کی اہمیت کا درس ملتا ہے۔ چند واقعات یہاں پہ بیان کیے گئے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے پڑھیں گے۔ ذوالقرنین کا واقعہ بیان کر کے ایک مومن حکمران کی خوبیوں کو ظاہر فرمایا کہ وہ باوجود قوت و اقتدار کے اپنی رعایا کے لیے مہربان، عادل اور شفیق ہوتا ہے۔ پھر آخری دو آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عظمت اور جلال کی طرف توجہ دلائی۔ ارشاد فرمایا کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی آیات کی عظمت اور جلال کو قلم بند کیا جائے تو سمندر خشک ہو جائے، لیکن اس کی صفات کا بیان پھر بھی تشنائے تکمیل رہے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ اعلان کروایا کہ میں بشر ہوں، خدا نہیں۔ خدا وہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا میں بھی بندہ ہوں، ساری کائنات بھی اس کی مخلوق ہے، اس کے سامنے سب سرنگوں ہیں۔ اس آیت سے اس صداقت کو ثابت کیا کہ جب یہ مرقع حسن و کمال مائی دل ربائی خدا نہیں تو اور کون ہے جو خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ جب زبان مصطفیٰ یہ اعلان کر رہی ہو کہ لا الہ الا اللہ، تو کائنات کی ہر چیز کو تو و کرہن کہنا پڑے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ زبان مصطفیٰ جب یہ اعلان کرے گی لا الہ الا اللہ، تو ساری کائنات کو اس کی شہادت، اس کی گواہی دینی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نور ایمان، نور قرآن عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ترجمہ القرآن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، وہ جس نے نازل فرمائی اپنے محبوب پر کتاب، اپنے بندے پر کتاب، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں ذرا بھی کجی، ذرا بھی خامی نہ رکھی۔
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، کہ درست کرنے والی ہے تاکہ ڈرائے سخت گرفت سے اللہ کی طرف سے، اور خوشخبری دینے والی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان اہل ایمان کو، وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں، کہ ان کے لیے اجرن حسنا، بہت ہی عمدہ اجر ہے۔ ماں کسی نہ فیہ ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے تو بنا لیا بیٹا، کہ اللہ نے تو اپنے لیے فلاں کو بیٹا بنا لیا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، نہیں ہے انہیں اس بات کا کچھ بھی علم، وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ہی ان کے آباء اجداد کو۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت ہی بڑا کلمہ ہے، بہت ہی بڑی بات ہے جو نکلتی ان کے منہوں سے۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ۔ فلعلک، پس شاید کہ آپ باخع نفسک، تلف کر دے اپنی جان کو، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا، اگر وہ ایمان نہ لائے، بہذا الحدیث اسفا، اس بات پر، اس قرآن کریم پر افسوس کرتے ہوئے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، بے شک ہم نے بنایا جو کچھ زمین پر ہے اس کی زینت، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں انہیں کہ کون ان میں سے نیک عمل کرتا ہے، بہتر عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، بے شک ہم بنانے والے ہیں جو کچھ زمین پر ہے چٹیل میدان غیر آباد۔ ام حسبتا، کیا آپ خیال کرتے ہیں، ان اصحاب الکہف والرقیمی، کہ اصحاب کہف اور رقیم والے، کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے ہیں جو کہ تعجب خیز ہیں۔ رقیم اس تختی کو کہتے ہیں جس پر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا، جب آئے نوجوان غار کی طرف اور انہوں نے دعا مانگی، کہا اے ہمارے رب، وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں رحمت نازل فرما، ہم پر یہ رحمت عطا فرما اپنی جناب سے ہمیں، اور مہیا کر ہمارے لیے ہمارے کام میں ہدایت۔ جب نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی، پھر کہنے لگے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے لگا دیا ان کے کانوں پر پردہ اس غار میں کئی سالوں کی گنتی کے کئی سالوں کا۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے جگایا انہیں تاکہ دیکھیں ہم کہ کون دو گروہوں میں سے کون شمار کرتا ہے لما لبثوا امدا، کہ کتنی مدت وہ ٹھہرنے کی مدت شمار کرتا ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں ان کا قصہ آپ پر حق کے ساتھ، ٹھیک ان کی خبر آپ کے سامنے ٹھیک۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے قوت عطا فرمائی ان کے دلوں کو، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، وقالوا، تو وہ کہنے لگے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب ہے آسمانوں اور زمین کا، لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے بلائیں گے اس کے ساتھ کسی کو شریک، کسی کو معبود، لقد قلنا اذا شططا، البتہ ہم کہیں گے اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور حد سے بڑی ہوئی بات کہنے والے ہیں۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہے ہماری قوم جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ ان پر کوئی روشن دلیل کیوں نہیں دیتے، لولا کیوں نہیں یاتون لے کر آتے ان پر کوئی روشن دلیل۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس کون ہے اس سے بڑا ظالم جس نے افترا باندھا، بہتان باندھا اللہ پر جھوٹا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور آپس میں کہا جب ان لوگوں نے، اور کہا کہ جدا ہو جاؤ، اور جب وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم الگ ہو گئے ان سے، ان کفار سے، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور ان سے جن کی وہ پوجا کرتے، ان کو پکارتے، إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پناہ لو اب غار میں، يَنشُرْ لَكُمْ،
تو پس اب ان سے جدا ہو جاؤ، تو اس غار میں پناہ لو، ینشر لکم، پھیلا دے گا تمہارا رب تمہارے لیے، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت، ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اور پھر مہیا کر دے گا تمہارے کام میں آسانی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور اے حبیب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار کے دائیں جانب سے مائل ہو کر نکل جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا کر گزر جاتا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہے، ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے وہ ہدایت دے بس وہی ہدایت پانے والا ہے، وَمَن يُضْلِلْ، جسے وہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، بس ہرگز نہیں وہ پائے گا اپنے لیے کوئی راہ دکھانے والا مددگار۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم انہیں گمان کرو گے کہ وہ جاگتے ہوئے حالانکہ وہ سو رہے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم پھیرتے ہیں بدلتے ہیں ان کی کروٹیں دائیں اور بائیں، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا کشادہ کر کے بیٹھا ہے اپنی کلائیاں دہانے پر غار کے چوکھٹ پر۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اے سننے والو اگر تم جھانک کر دیکھ لو ان پر، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ، تو تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تم پھر بھاگو گے ان سے پیٹھ پھیر کر، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کی ہیبت سے بھر جائے گے، اور دل ان کی ہیبت سے بھر جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے ان کو اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے کتنا عرصہ تم ٹھہرے، قالوا، تو کہا انہوں نے، لبثنا یوما وبعد یوم، ہم ٹھہرے ایک دن یا دن کا ایک حصہ، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو کہنے لگے دوسروں نے کہا تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے، خوب جانتا ہے کتنا عرصہ تم رہے۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، پس بھیجو تم اپنے میں سے ایک کو یہ سکہ، چاندی کے سکے دے کر شہر کی طرف، پس وہ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پس چاہیے کہ وہ دیکھے کس کا کھانا پاک ہے، مطہر ہے اس سے، فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور پس چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس کھانا اس میں سے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ نرمی برتے، نرمی سے کام لے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور نہ اطلاع دے تمہاری کسی کو بھی، إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، بے شک اگر انہوں نے جان لیا تمہیں، یرجموکم، تو سنسار کریں گے، پتھر ماریں گے تمہیں، او یعیدوکم، یا تمہیں لوٹا دیں گے، پھیر لیں گے، فی ملت، اپنے دین میں، ولن تفلحوا اذا ابدا، ہرگز تم پھر ہدایت نہ پاؤ گے۔ وکذالک اعثرنا، اور اسی طرح ہم نے آگاہ کر دیا علیہم ان پر، وکذالک اعثرنا علیہم، اسی طرح ہم نے آگاہ کر دیا ان پر، مطلع کر دیا ان پر، بستی والوں کو، لیعلموا، تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا، کہ بے شک وعدہ اللہ کا حق ہے، سچ ہے، اور یہ کہ قیامت بلا شبہ قریب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اذ یتنازعون بینہم، جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں، امرہم، اس معاملے، ان کے معاملہ میں، فقالو، تو کہا انہوں نے، ابنوا علیہم، فقالو ابنوا علیہم بنیانا، تو انہوں نے کہا بناؤ اس کے اوپر کوئی عمارت، ربہم عالم بہم، تمہارا رب، ان کا رب خوب جانتا ان کے حال کو۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، کہنے لگے وہ لوگ جو غالب تھے اپنے کام پر، لنتخذن، ضرور ہم بنائیں گے، علیہم، ان پر، مسجد، ایک مسجد، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، ان قریب وہ کہیں گے کہ تین تھے صحابہ کا، اور چوتھا ان کا کتا، ویقولون، اور وہ کہیں گے خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب، ویقولون، اور وہ کچھ کہیں گے کہ پانچ تھے، چھٹا تھا ان کا کتا، یہ سب ان کے بن دیکھے تخمینے ہیں، یہ سب ان کے بن دیکھے اندازے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہیں گے کہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا۔ قُل رَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، فرما دیجئے کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی گنتی کو، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں تم جانتے مگر تھوڑا، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، تو نہ تم بحث کرو اس میں مگر اتنی ہی جتنی ظاہر ہے، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ نہ پوچھو، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا،
اور ہرگز نہ تم کہو، اور نہ تم کہو کسی چیز کسی معاملے کے متعلق کہ میں یہ کل کروں گا، کرنے والا ہوں، انی فاعل میں کرنے والا ہوں یہ کل، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اگر تیرا رب چاہے، الا مگر ان یشاء اگر تیرا رب چاہے، واذکر ربک اذا نسیت اور یاد کر اپنے رب کو اور جب تم بھول جاؤ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ اور تم یاد کرو اپنے رب کو جب تم بھول جاؤ، وَقُلْ عَسَىٰ اور کہہ دیجئے کہ ان قریب ان یہدینی کہ ہدایت دے ربی میرا رب مجھے لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا اس سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی راستہ۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ اور وہ ٹھہرے غار میں 300 سال اور 9 سال زیادہ، تو اپنی غار میں 300 سال ٹھہرے اور 9 سال زیادہ۔ قل اللہ عالم فرمائیے کہ اللہ خوب جانتا ہے بما لبثوا جتنا وہ ٹھہرے، لہو غیب السماوات والارض اسی کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمینوں کا، ابصر به و اسمع وہ کتنا ہی دیکھنے والا سننے والا ہے، ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا نہیں ہے اس کے سوا اس کے لیے کوئی مددگار اور نہ ہی شریک اس کے حکم میں، ولا یشرک فی حکمہ احدا نہ ہی اس کے شریک میں حکم میں کوئی شریک ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک اور پڑھ اپنے رب جو وحی کی جاتی ہے تیری طرف تیرے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتی نہیں ہے کوئی بھی اس کی باتوں کو بدلنے والا، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اور روک لو مانوس کر لو اپنے آپ کو اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ جو بلاتے ہیں دعا کرتے ہیں تیرے رب کی، رب یدون جو اپنے رب کو بلاتے ہیں صبح اور شام، یریدون وجہ وہ چاہتے ہیں اس کی رضا، ولا تعدوا عیناک عنہم نہ پھیرے ولا تعدوا نہ پھیرو چھوڑ اور نہ تم چاہو اپنی ولا تعدوا عیناک عنہم اور نہ ہٹے آپ کی نگاہیں ان سے، ولا تعدوا نہ ہٹے عیناک آپ کی نگاہیں عنہم ان سے، ترید زینت الحیات دنیا چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں ان سے دنیا کی زندگی، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا اور نہ پیروی کیجئے اس کی، من اغفلنا جس کا غافل کر دیا ہے دل ہم نے، کہ ہم نے غافل کر دیا اس کا دل اپنے ذکر سے، واتبع ہواہ اور اتباع کرتا ہے وہ اپنی خواہش کی، وکان امرہ فرطا اور اس کا معاملہ جو ہے وہ حد سے گزر گیا۔ وقل الحق من ربکم فرما دیجیے حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، ومن شاء فلیؤمن پر جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر اور جس کا جی چاہے وہ انکار کرے کفر کرتا رہے، انا اعتدنا للظالمین نارا بے شک ہم نے تیار کیا ظالموں کے لیے آگ، تیار کر رکھی ہم نے ظالموں کے لیے آگ، احاط بہم سرادقها گھیر لیا اس آگ نے اس کی گھیر لیا ہے انہیں اس آگ کی دیوار نے، احاطہ بہم گھیر لیا ان کو سرادقہ اس آگ کی دیوار نے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ فریاد کریں گے، یغاثوا تو فریاد سنی جائے گی ان کی، بِمَاءٍ كَالْمُغْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ایسے پانی کے ساتھ جو کہ پیپ کی طرح ہے اور جلا دے ان کے بھون ڈالے ان کے چہروں کو، بئس الشراب کیا ہی برا وہ پانی ہے، کیا ہی برا وہ پانا ہے، وساعت مرتفقہ اور کیا ہی بری وہ ٹھہرنے کی جگہ یہ قرار گاہ۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر ان کا، من احسن عملا جو عمدہ کام کرے جو مفید کام کرے۔ اولئک لهم جنات عدن یہ ہیں جن کے لیے باغات ہیں، اولئک لهم جنات عدن یہ وہ ہے جن کے لیے باغ ہے ہمیشہ کے، تجری من تحتہم الانہار کہ جاری ہے رواں اس کے نیچے نہریں، یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا وہ پہنائے جائیں گے اس میں کنگن سونے کے اور پہنائے جائیں گے ثیابا خضرا من سندس واستبرق اور پہنیں گے وہ سبز رنگ کا ریشمی لباس جو موٹے ریشم کا بنا ہوا ہوگا،
اس طرح کہ وہ متقین فیہا علی الارائک، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اس پر اپنے پلنگوں پر، مرصع پلنگوں پر، نعم ثواب کیا ہی اچھا اجر ہے، وحسنت مرتفقہ اور کتنی ہی عمدہ آرام گاہ ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ اور بیان فرمائیے ان کے لیے مثال دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما بنایا ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے جنتین دو باغ من عناب انگوروں کے، وحففناہما بنخل اور ہم نے باڑ بنا دی اس کے ارد گرد کھجور کی، وجعلنا بینہما زرعا اور ہم نے اگا دی ان دونوں کے درمیان کھیتی، کلتا الجنتین یہ دونوں باغ لائے، آتت کلہا لائے اپنا پھل، ولم تظلم منہ شیئا اور نہ کم ہوئی ان سے کوئی بھی چیز، وفجرنا خلالہما نہرا اور ہم نے جاری کر دی ان کے درمیان نہریں، وکان لہ ثمر اس کے لیے اور بھی مال تھے، فقال لصاحبہ اور وہ تو اس نے کہا اپنے ساتھی سے، وہو یحاورہ اور اس سے بحث کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا میں زیادہ ہوں تیرے مقابلے میں مال میں، تیری نسبت مال میں، وعز نفرا اور زیادہ ہے میری اولاد بھی، دولت کے لحاظ سے بھی تم سے، نفری کے لحاظ سے بھی تم سے زیادہ ہوں، ودخل جنتہ اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وہو ظالم لنفسہ اور اپنے جان پر ظلم کرنے والا تھا، قال تو اس نے کہا ما اظن ان تبید ھذہ ابدا میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی ان تبیدہ کہ کبھی برباد ہوگا، حاضی ہی ابدا یہ باغ بھی کبھی، میرا نہیں خیال کہ یہ باغ کبھی برباد بھی ہو سکتا ہے، وما اظن الساعۃ اور میرا نہیں گمان الساعۃ قائمۃ وما اظن الساعۃ قائمۃ اور میرا نہیں خیال کہ کبھی قیامت قائم ہوگی، ولا اغددت اور اگر میں لوٹایا بھی گیا الی ربی اپنے رب کی طرف، لاجدن خیرا منہا منقلبا تو ضرور میں پاؤں گا بہترین لوٹنے کی جگہ، بہترین ٹھکانہ، قال له صاحبہ کہا اس سے اس کے ساتھی نے، وہو یحاور اس سے بحث کر رہا تھا، بات کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب کیا تو انکار کرتا ہے اس کا جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر پانی سے، ثم سواک رجلا پھر سوار کر تجھے بنا دیا مرد، لیکنہ اللہ ربی لیکن وہ رب ہے، لیکنہ اللہ ربی لیکن وہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بہ شیئا اور میں نہیں شریک ٹھہراتا اس کے ساتھ کسی کو بھی، ولولا اور کیوں نہیں اذ دخلتا جب تو داخل ہوا جنتک اپنے باغ میں، قلتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ جو چاہے میرا رب، نہیں کوئی طاقت سوائے میرے رب کے، ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا اگر تو نے دیکھا کہ میں کم ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک پس ان قریب لے آئے گا میرا رب، ان یؤتینی عطا کرے گا میرا رب خیرا من جنتک تیرے باغ سے بھی زیادہ، تیرے باغ سے زیادہ بہتر، ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا اور اتارے اس باغ پر، یرسل علیہا وہ اتارے اس باغ پر، حسبانا من السماء آسمانی عذاب، فتصبح صعیدا زلقا تو ہو جائے یہ باغ ایک چٹیل میدان، او یصبح ماؤها غورا یا یوں کہ جذب ہو جائے اس کا پانی زمین میں، فلن تستطیع له طلبا پھر ہرگز نہیں تو طاقت رکھتا اس کو پانے کی، تلاش کے باوجود بھی اس کو پانے کی طاقت نہ رکھے، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ اور برباد ہو گیا اس کا پھل، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ پس رہ گیا وہ افسوس سے ہاتھ ملتا ہوا، یقلب کفیہ کفے افسوس ملنے لگا، الا اس پر ما انفق فیہا جو اس نے خرچ کیا اس باغ پر، وہی خاویۃ علی عروشہا اور وہ گرا پڑا تھا اپنی چھپروں پر، ویقول اور کہنے لگا یا لیتنی ہائے افسوس، لم اشرک بربی احدا نہ میں نے شریک ٹھہرایا ہوتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو، ولم تکن لہ اور نہ ہی تھی اس کے پاس فیۃ کوئی جماعت ینصرونہ جو اس کی مدد کرتی، من دون اللہ وما کان منتصرا اور نہ ہی تھی اس کی کوئی جماعت جو اس کی مدد کرتی اللہ کے مقابلہ میں، اور نہ ہی تھا وہ بدلہ لینے والا، ہنالک الولایۃ للہ الحق یہی ثابت ہو گیا سارا اختیار اللہ سچے کے لیے، ہنالک الولایۃ للہ الحق یہی ثابت ہو گئی ساری ولایت، سارا اختیار، ساری ملک اللہ سچے کے لیے، ہوا خیر
خیر ثواب و خیر عقبا، وہی بہتر ثواب دینے والا اور اسی کے پاس بہترین انجام ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، کما ان اس پانی کی طرح انزلناہ من السماء، جسے ہم نے نازل کیا آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، بس مختلف ہو کر اگتی اس سے زمین کی کھیتیاں، فاصبح حشیما تذروه الرياح، تو وہ ہو گیا خشک بسیدہ گھاس، تو ہو جاتی ہے خشک بسیدہ گھاس، تذروه الرياح، اڑائے پھرتی ہیں اس کو ہوائیں، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ والواقعات الصالحات خیر عند ربک ثوابا خیر عملا، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہے تیرے رب کے پاس ثواب میں اور بہتر ہے امید کیے جانے میں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم ہٹا دیں گے چلا دیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے یہ زمین کھلا میدان ہے، وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم جمع کریں گے انہیں، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، بس نہیں چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی کو، نہیں پیچھے رہنے دیں گے ان میں سے کسی ایک کو۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے تیرے رب پر صفے باندھتے ہوئے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، پھر ہم کہیں گے لقد، البتہ تحقیق، آئے تم ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلے، آ جائے تم ہمارے پاس ایسے جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا۔ بل زعمتم، بلکہ تم تو گمان کرتے تھے، الن نجعل لکم موعدا، کہ ہرگز نہیں بنائیں گے ہم تم پر کوئی وعدہ، ہرگز نہیں مقرر کریں گے تم پر کوئی میعاد۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، بس تو دیکھے گا کہ مجرم ڈر رہے ہوں گے، مما فیہ، اس میں سے جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس، ما لِهَذَا الْكِتَابِ، کیا ہے یہ کتاب، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہیں چھوڑا اس نے کوئی چھوٹا کوئی بڑا گناہ مگر شمار کیا اس کو، لکھ لیا اس کو۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ پائیں گے اپنے اعمال اپنے سامنے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور نہیں ظلم کرتا آپ کا رب کسی کے ساتھ کسی پر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، لِآدَمَ فَسَجَدُوا، آدم علیہ السلام کو، پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ تھا جنوں میں سے، پس اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وهم لکم عدو، کیا پس تم بناتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست میرے سوا، مجھے چھوڑ کر، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ بئس للظالمین بدلا، کیا ہی برا بدلہ ہے ظالموں کے لیے، بئس، بہت برا بدلہ ہے ظالموں کے لیے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے مدد نہیں لی ان کی جب پیدا کیا آسمان اور زمین کو، اور نہ ہی جب انہیں پیدا کیا۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہیں میں نے بنایا گمراہوں کو اپنا دست و بازو۔ ویوم، اور جس دن یقول، وہ کہیں گے، نادو، بلاؤ، شرکائی، میرے شریکوں کو، الذین زعمتم، وہ لوگ جن کو تم خیال کرتے تھے، فدعوہم، پس انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، ہرگز نہیں وہ قبول کریں گے، جواب دیں گے ان کی پکار کا۔ وجعلنا بینہم موبقا، اور بنا دیں گے ہم ان کے درمیان ایک آڑ۔ ورأى المجرمون النار، اور آپ دیکھو گے مجرموں کو آگ میں۔ فظنوا، ورأى المجرمون، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو۔ فظنوا، پس وہ خیال کریں گے، انہم مواقعوها، کہ وہ گرنے والے ہیں اس میں۔ ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور نہیں وہ پائیں گے اس سے لوٹنے کی یا بچنے کی جگہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، البتہ تحقیق ہم نے بیان کر دی اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور ہے انسان ہر شے سے بڑھ کر جھگڑا لو۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور نہیں منع کیا، نہیں روکا، وما، اور کس چیز نے روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا، کو ایمان لائے، اذ جاءہم الہدیٰ، کہ جب آئی ان کے پاس ہدایت، ویستغفروا، اور وہ استغفار کرے، ربہم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرے، الا، مگر، ان تأتیہم سنت الاولین، کہ آیا ان کے پاس دستور پہلوں کا، او یاتیہم العذاب قبلا، یا آئے ان کے پاس عذاب طرح طرح کا۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری اور ڈر سنانے والے۔ ویجادل الذین، اور وہ جھگڑتے ہیں ان لوگوں سے، اور جھگڑتے ہیں کافر، ویجادل الذین کفروا، اور جھگڑتے ہیں کافر، بالباطل،
باطل دلیلوں سے، لیدحضوا بہ الحق، تاکہ وہ مٹا دے اس سے حق کو، واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور بنا لیا انہوں نے میری آیات، میری نشانیوں کو، اور جس سے وہ ڈرائے گئے ایک مذاق۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، پس کون بڑا ظالم ہے جسے نصیحت کی گئی تیرے رب کی آیات سے، نشانیوں سے، فاعرض عنہا، پس وہ سے منہ پھیرتا ہے، ونسی ما قدمت یداہ، اور فراموش کر دیا اس نے جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، بے شک ہم نے بنایا، ڈال دیا ان کے دلوں پر ایک پردہ، ان یفقہوا، کہ وہ اسے سمجھے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم بلاؤ انہیں ہدایت کی طرف، لن يهتدوا اذا ابدا، اور ہرگز نہیں وہ ہدایت پائیں گے، قبول کریں گے کبھی بھی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب معاف کرنے والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر وہ پکڑ لیتا انہیں ان کے کیے پر تو جلد ان پر عذاب بھیجتا۔ بل لهم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بلکہ ان کے لیے وقت مقرر ہے، نہیں پائیں گے وہ اس کے بغیر کوئی پناہ گاہ۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ بستیاں ہیں ہم نے ہلاک کیا انہیں، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے بنا دیا ان کی ہلاکت کی ایک میعاد۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے نوجوان سے، اپنے نوجوان ساتھی سے، لا ابرح، نہیں میں بیٹھوں گا، یعنی کہ میں چلتا رہوں گا، لا ابرح، میں چلتا رہوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، او امدی حقبا، یا میں گزار دوں ایک مدت دراز۔ فلما، پس جب بلغا مجمع بینہما، جب وہ دونوں پہنچے جہاں دو دریا ملتے ہیں، نسیا حوتہما، تو بھول گئے وہ اپنی مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو مچھلی نے پکڑ لیا اپنا راستہ سمندر میں سرنگ کی طرح۔ فلما، پس جب جاوزا، آگے بڑھے وہاں سے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، کہا موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی سے، لاؤ ہمارا صبح کا کھانا، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، البتہ تحقیق پہنچی ہے ہمیں ہمارے اس سفر سے تھکاوٹ، مشقت۔ قال، اس نے کہا، ارأیت، کیا آپ نے دیکھا، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم نے پناہ لی تھی چٹان کے پاس، فإنی نسیت الحوت، بس میں بھول گیا مچھلی کو، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور نہیں مجھے فراموش کروائی گئی وہ مچھلی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں، تاکہ میں اس کو یاد کروں۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، بس اس نے بنا لیا اپنا راستہ سمندر میں، بڑے تعجب کی بات ہے۔ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یہی تو ہے جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ فَارْتَدَّا، پس وہ لوٹے، عَلَىٰ آثَارِهِمَا، پس اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے، وَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، پس پایا ان دونوں نے، ملا ان دونوں کو ہمارا ایک بندہ، آتیناہ رحمۃ من عندنا، جسے دی ہم نے اپنے پاس سے رحمت، وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے سکھایا انہیں اپنے پاس سے خاص علم۔ قال له موسیٰ، تو کہا اس سے موسیٰ علیہ السلام نے، هل اتبعک، کیا میں تیری پیروی کروں، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس پر کہ تو مجھے سکھائے اس میں سے جو سکھایا گیا تجھے علم، ہدایت کا علم، جو تجھے رشد و ہدایت دی گئی۔ قالت، اس نے کہا، انک لن تستطیع معی صبرا، ہرگز نہیں، قال انک، بے شک تو ہرگز طاقت نہیں رکھتا میرے ساتھ صبر کی، وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور کیسے تو صبر کرے گا اس بات پر جس کی تجھے پوری خبر نہیں۔ قال، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، ان قریب تو مجھے پائے گا اگر اللہ نے چاہا تو صابر، ولا اعصی لک امرا، اور میں نہیں نافرمانی کروں گا تیرے کسی معاملے کی، تیرے کسی حکم کی۔ قال، تو اس نے کہا، فإن اتبعتنی، پس اگر تم میری پیروی کرے، میرے ساتھ رہے، فلا تسألنی عن شیء، بس نہ تو سوال کرنا مجھ سے کسی شے کے بارے میں، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں بیان کر دوں تجھے خود اس کا ذکر کر دوں تیرے پاس خود۔ فانطلقا، پس وہ دونوں چل پڑے، حتی یہاں تک کہ اذا رکبا فی السفینۃ غرقھا، جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں، پھاڑ دیا یعنی شگاف کر دیا اس کو۔ قال اخرقتها لتغرق اہلھا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کیا تو نے شگاف کیا اس میں تاکہ تو اس کے سواروں کو غرق کرے؟ لقد جئت شیئا امرا، البتہ تحقیق تو نے بہت ہی برا کام کیا۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہا اس شخص نے،
کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ بے شک تو ہرگز نہیں صبر کر سکتا، صبر کی طاقت رکھتا میرے ساتھ میری سنگت پر؟ قال تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے لا تو آخذنی، نہ میرا مواخذہ کرنا، مجھے پکڑ، بما نسیت، اس بات پر کہ میں بھول گیا، ولا ترہقنی من امری اسرا، اور نہ سختی کر مجھ پر میرے اس معاملہ میں بہت زیادہ۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی یہاں تک کہ اذا لقیا غلاما فقتلہ، جب ملے وہ ایک لڑکے کو تو بس اس کو قتل کر دیا اس نے۔ قال، فرمایا موسیٰ نے، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا تو قتل کیا، تو نے کیا مار ڈالا آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے بدلے؟ لقد جئت شیئا نکرا، البتہ تحقیق کیا ہے تو نے بہت ہی نازیبا کام۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، جیسا کہ جانتے ہیں کہ سورہ کہف میں یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات اور ان کے سفر کی یہاں پہ پوری داستان ہے، پورا ایک واقعہ یہاں پہ، اور جو اس سفر کے دوران جو معاملات پیش آئے ان کے بارے میں تمام بیان ہے۔ تو آغاز سے پارہ سے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ کہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سفر پر تھے اور جو عجیب معاملات راستے میں ہوتے آئے۔ حالانکہ سفر کے آغاز میں ہی حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو میرے سے کسی چیز کے بارے میں سوال مت کیجیے گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب بھی کوئی عجیب، کوئی مفوق الفطرت، کوئی ایسا عمل دیکھا تو آپ نے فوراً سوال کیا۔ تو اب یہ دوسرا کوسچن ہے جو آپ نے پوچھا کہ جب آپ ایک لڑکے سے ملے اور اس کو قتل کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک جان کو بغیر کسی وجہ سے قتل کر دیا، ایک معصوم جان کو، تو یہ بہت ہی نازیبا کام ہے جو آپ نے کیا۔ اب آگے حضرت خضر علیہ السلام کا جواب ہے یہاں پہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال الم اقل لک، کہا اس نے، یعنی کہ خضر علیہ السلام نے کہا، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ ہرگز نہیں تم طاقت رکھتے میرے ساتھ صبر کرنے کی، میری معیت میں صبر نہیں کر سکیں، استطاعت نہیں رکھتے میرے ساتھ صبر کی۔ قال، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان سألتک عن شیء بعدہا، اگر میں سوال کروں آپ سے، پوچھوں آپ سے کسی شے کے بارے میں اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو نہ مجھے اپنے ساتھ رکھیے، قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق پہنچ گئی آپ کو میری طرف سے، قد بلغت پہنچ چکی آپ کو میری طرف سے عذر، آپ میری طرف سے معذور ہوں گے، یعنی کہ میں نے آپ کو یہ عذر دے دیا ہے۔ فانطلقا، بس وہ دونوں چل پڑے، حتی یہاں تک کہ اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہاں تک کہ جب وہ آئے یا گزر ہوا ان کا ایک بستی پر سے، حتی ایک بستی والوں کے پاس، تو کھانا طلب کیا انہوں نے بستی والوں سے، فابوا ان یضیفوہما، پس انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ان کی ضیافت کریں، ان کی مہمان نوازی کریں۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقام، پس پائی ان دونوں نے وہاں پر ایک دیوار جو کہ قریب تھی کہ وہ گر جاتی اپنی، فاقامہ، تو پر اس کو درست کر دیا۔ فوجد فیہا جدارا یرید، پس پائی دونوں نے ایک دیوار، قریب تھا کہ ان ینقض، کہ وہ گر جاتی، فاقامہ، تو اسے درست کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کوئی مزدوری، کوئی اجر لے لیتے، لاتخذت لیتے اس پر کوئی مزدوری یا کوئی اجر۔ قال، تو کہا خضر علیہ السلام نے، ھذا فراق بینی و بینک، یہ اب جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان، کہ تینوں معاملات پورے ہو گئے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان قریب میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں، یعنی ابھی میں آپ کو آگاہ کروں گا، بتأویل، اس حقیقت سے، اس تعویل سے، یا اصل مطلب سے، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر،
جہاں تک وہ کشتی کا تعلق ہے، یعنی وہ جو کشتی تھی وہ چند غریبوں مسکینوں کی تھی جو کہ دریا میں کام کرتے تھے. فَأَرَدُوا أَنْ أَعِيبَهَا، بس میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب والا کر دوں، عیبدار بنا دوں. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اور تھا اس کے پیچھے ایک جابر بادشاہ جو پکڑ لیتا تھا ہر کشتی کو زبردستی. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور جہاں تک وہ لڑکے کا تعلق تو فَكَانَ أَبَوَاهُ، تو اس کے والدین مومن تھے. فَخَشِينَا، پس ہمیں اندیشہ ہوا، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ وہ مجبور کر دے گا انہیں سرکشی اور کفر پر. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، بس ہم نے ارادہ کیا کہ ہم بدلے میں دے اس کو، أن يُبْدِلَهُمَا، کے بدلے میں دے اس کو. ہم نے ارادہ کیا کہ بدلے میں دے اس کو ربهما، ان کا رب، خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، اس سے بہتر، خیرا منہ، بہتر اس سے جو کہ پاکیزگی میں اور زیادہ مہربان ہو. واما الجدار، و جہاں تک وہ دیوار رہی، فکان لغلامین یتیمین، بس وہ دو یتیم بچوں کی ہے، فی المدینتی، شہر میں. وکان لغلامین یتیمین فی المدینتی، بس وہ دو یتیم بچوں کی تھی شہر میں. وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، اور تھا اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ، اور باپ ان دونوں کا نیک شخص تھا. وَأَرَادَ رَبُّكَ، پس ارادہ کیا آپ کے رب نے، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ وہ پہنچے دونوں اپنی جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اور وہ نکال لیں اس کا خزانہ، رحمتا من ربک، یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے خاص. وما فعلته عن امری، میں نے یہ نہیں کیا اپنی مرضی سے، ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ نتیجہ حقیقت ہے اس بات کی، ان امور کی جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ذی القرنین کے بارے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، فرمائیے میں ابھی بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے اس کا حال. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک ہم نے اقتدار بخشا اس کو زمین میں، اور ہم نے دیا ہر چیز تک اس کو ساز و سامان، ہر چیز تک ہم نے اس کو رسائی دی. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ روانہ ہوا ایک راہ پر. حَتَّى إِذَا بَلَغَ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا مغرب الشمسی، سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر. وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، تو پایا اس کو ڈوب رہا ہے ایک کیچڑ کے چشمہ پر. وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور اس نے وہاں پائی ایک قوم. قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، ہم نے کہا اے ذی القرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، خواہ تم انہیں سزا دو یا خواہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہیں اختیار ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کو عذاب دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قال، تو کہا ذوالقرنین نے، اما من ظلم، پس جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، پھر ان قریب ہم اس کو عذاب دیں گے، ضرور ہم اس کو سزا دیں گے. ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف. فیعذبہ عذابا نکرا، پس دے گا وہ اسے عذاب بڑا ہی دردناک عذاب. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اور وہ جو ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے، بس اس کے لیے اچھا بدلہ، اچھی جزا ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان قریب ہم کہیں گے اس کو اپنے کام سے آسان کام. ثم اتبع سببا، پھر روانہ ہوا وہ ایک راستے پر. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر. وجدہا تطلع، تو پایا اس کو طلوع ہو رہا ہے، علی قوم، ایک ایسی قوم پر. لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ نہیں ہم نے بنائی ان کے لیے اس سے بچنے کی کوئی آڑ، یعنی سورج کی تپش سے بچنے کی کوئی آڑ. کذالک، اسی طرح. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور اسی طرح ہم نے احاطہ کر رکھا ہے ہر اس چیز کا جو اس کے پاس تھی علم میں سے، جو اس کے پاس علم تھا ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا.
ثم اتبع سببا، پھر وہ روانہ ہوا ایک راہ پر، حتی یہاں تک کہ اذا بلغ بین السدین، جب وہ پہنچا ایسی جگہ پر جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے، وجد من دونہما قوم لا یکادون یفقہون قولا، تو پایا ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیچھے، وجد من دونہما، پایا ان کے پیچھے ایک ایسی قوم کو، لا یکادون، نہیں قریب تھا کہ وہ سمجھتی کوئی بات، لا یکادون، نہیں سمجھ سکتے تھے، یفقہون قولا، کوئی بات۔ لا یکادون یفقہون، سمجھتے معلوم نہیں ہوتے تھے وہ کوئی بھی بات۔ قالو، تو کہنے لگے وہ، یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اے ذا القرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج نے بہت فساد برپا کر رکھا زمین میں، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، بس کیا ہم مقرر کر دے تیرے لیے کوئی خراج اس بنا پر کہ تو بنا دے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار۔ قال ما مکنی فی ربی خیر، تو بولا جس نے مجھے اختیار دیا ہے، وہ بولا جس نے مجھے اختیار دیا ہے میرے رب نے، خیر، وہ بہتر ہے، وَأَعِینُونِی، پس تم میری مدد کرو، بِقُوَّةٍ، جسمانی مدد کرو، اجعل بینکم و بینہم ردما، میں بنا دوں تمہارے درمیان ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ۔ آتونی زبر الحدید، لے آؤ تم میرے پاس لوہے کی چادریں، حتی اذا ساوا، یہاں تک کہ جب وہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اذا ساوا، جب وہ ہموار کر دیا، بین الصدفین، دونوں پہاڑوں کے درمیان کا خلا کو، قال انفخوا، تو کہا اس نے کہ دھوکو، یعنی پھونکو اس کو، پہاڑوں کے کناروں کے درمیان کہا کہ آگ دہکاؤ، حتی یہاں تک کہ اذا جعلہ نارا، جب وہ لوہا آگ بنا دے، اذا جعلہ، جب وہ بنا دے اس کو آگ، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو اس نے کہا لے آؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا، افرغ علیہ، کہ میں انڈیلوں اس کے اوپر اس پگھلا ہوا تانبا، فمستطاعوا، پس نہیں تھی طاقت، افرغ علیہ قطرہ، فمستطاعوا، تو نہ تھی طاقت، ان یظہروہ، کہ وہ چڑھ سکے اس پر، ومستطاعوا لہ نقبا، نہیں ہوئی طاقت نے اس میں نقب کی یا سوراخ کرنے کی۔ قال ھذا رحمت من ربی، کہا ذوالقرنین نے یہ میرے رب کی رحمت ہے، فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، بس جب ہو آ جائے گا وعدہ میرے رب کا، جعلہ دکا، تو وہ کر دے گا اس کو ریزہ ریزہ، وکان وعد ربی حقا، اور ہے میرے رب کا وعدہ سچا۔ وترکنا، اور ہم چھوڑ دیں گے، بعضهم یومئذ یموج فی بعض، بعض کو اس دن کہ وہ گھسیں گے، بعضهم، ان میں سے بعض کو اس دن، یموج فی بعض، کہ وہ گھسیں گے دوسروں میں موجوں کی طرح، ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا جائے گا، فجمعناہم، ان کو جمع کریں گے، اکٹھا سب کو جمع کریں گے، وعرضنا، اور ہم ظاہر کر دیں گے جہنم کو، یومئذ للکافرین عرضا، اس دن کافروں کے لیے بالکل سامنے آیا، الذین، وہ لوگ، کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کہ ہے جن کی آنکھوں پر پردے ہماری یاد سے، ہمارے ذکر سے، وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ نہیں طاقت رکھتے سننے کی، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا میرے، ان یتخذوا عبادی، کیا گمان کرتے ہیں کفار کہ وہ بنا لیں گے میرے بندے کو میری علاوہ، میرے بغیر حمایتی یا ساتھی، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو کافروں کے لیے مہمان نوازی اور رہائش کی جگہ۔ قل، فرما دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں اطلاع دوں، کیا میں تمہیں باخبر کر دوں، بالاخسرین اعمالا، اعمال میں سب سے زیادہ گھاٹے میں جو ہے ان لوگوں، بالاخسرین، ان لوگوں پر جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ
کہ فاسد گئی، کھو کر رہ گئی ان کی کوششیں، ان کی جدوجہد دنیا کی زندگی کے بارے میں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے بہت ہی کوئی عمدہ کام کر رکھا، گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں بہت کام۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا، ولقائہ، اس سے ملاقات کا، فحبطت اعمالہم، تو ضائع ہو گئے ان کے تمام اعمال۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، بس نہیں ہم قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی ترازو۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ بدلہ ہے ان کا جہنم، بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اس کے سبب کہ جو انہوں نے کفر کیا اور بنایا میری نشانیوں اور میرے رسولوں کو مذاق۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہے ان کے لیے جنت الفردوس مہمان نوازی، رہائش کی جگہ، خالدین فیہا، رہیں گے اس میں، لا یبغون عنہا حولا، تو نہیں چاہیں گے کہ وہ بدلے اس جگہ کو، اس جگہ سے بدلنا نہیں چاہیں گے۔ قل لو کانو، قل فرما دیجئے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر ہو جائے سمندر سیاہی، روشنائی، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے لیے، ان کے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، نافد البحر، لنفد البحر، تو ختم ہو جائیں گے سمندر، قبل، اس سے پیشتر، اس سے قبل، ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثل مددا، کہ قبل اس کے کہ فرما دیجئے کہ اگر ہو جائے سب سمندر روشنائی میرے رب کے کلمات کے لیے، تو ختم ہو جائیں گے سب سمندر اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے تیرے رب کے کلمات۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگر ہم لے آئے اس کی مثل اور روشنائی کو۔ قل فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تو بشر ہوں تمہارے جیسا، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، وہی کی جاتی ہے میری طرف کہ تمہارا رب ہی الہ واحد، معبود واحد ہے، تمہارا معبود ہی معبود واحد ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو کوئی چاہتا ہے ملاقات، جو کوئی امید رکھتا ہے تیرے رب سے ملاقات کی، لقاء ربہ، فلیعمل عملا صالحا، پس چاہیے اس کو کہ وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور نہ وہ شریک ٹھہرائے اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں کہ میں تیرے ساتھ دانستہ شرک کروں، اور میں تجھ سے مغفرت طلب کرتی ہوں اس شرک سے جو نادانستہ مجھ سے سرزد ہوا۔ اللہم ارحم واغفر وانت ارحم الراحمین، اللہم